انڈیا آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے. کالا پانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایریا اور یہ 36 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ بھی ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. انڈوبار اور نیکوبار آئلینڈز وہ جگہ ہے جہاں انڈیا نے اپنا نیوکلیئر آرسنل رکھا ہوا. کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر کالا پانی میں پالی حکومت کا ہولڈ رہا ریجن کو انڈومان اور نیکوبار آئلینڈز کو مانیٹر کریں. اگر ہماری آرمی سٹرونگ نہ ہوتی تو پاکستان بھی آج ان کا ٹارگٹ ہوتا. وہ چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان کی میزائل پاور اور پاکستان کی جو نیوکلیئر ہے ایئر فورس ہے اگر یہ نہ ہوتی تو پاکستان بھی نیپال تھا، پاکستان بھی مالدیوز بن جائے گا. یہ کالا پانی اس کا نام کیوں ہے؟ اس جگہ کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں سے وہ کہتے ہیں وہ بھاگ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بڑی پرانی ایک سیئنگ تھی کہ فلانے کو کالا پانی بھیج دو. انڈیا ایک طرف تو اپنی ہسٹری کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اور دوسری طرف اپنے بارڈرز جو ہیں اس کا خیال ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر کو جب یونین ٹیریٹری میں انہوں نے شامل کیا تو انہوں نے ایک اپنا نیا نقشہ جاری کیا اور اس نئے نقشے میں کالا پانی کو بھی انہوں نے انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ دس از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ 1816 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو نیبرنگ کنٹریز تھے ان کے ساتھ کچھ ٹریٹیز سائن کی اور مہاکالی ایک ریور ہے جس کو انہوں نے کہا کہ the certain part of that is going to be with Nepal and the other part is going to be with India. لیکن جو برٹشرز نے ہمارے ساتھ کیا وہ وہاں پہ بھی کیا. کوئی کلیئرٹی نہیں بتائی کہ رج لائن کس کے پاس جائے گی. اب اس کا ایج لیتے ہوئے مائٹ از رائٹ کا ایک پروورب یوز کرتے ہوئے انڈیا نے اس کو اپنا حصہ شو کر لیا اور جو بارڈر لائن پہ پیٹرولنگ کے لیے لوگ تھے they took over کالا پانی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ ہیں منیب الحق سینئر اینالسٹ اور جرنلسٹ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. منیب صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ بڑا حساس ایشو ہے اور انڈیا آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے. نہ صرف اس نے کشمیر پہ، لداخ پہ اور اب تو کالا پانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایریا اور یہ 36 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ بھی ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. یہ ہے ان کا انٹیگرل پارٹ؟ دیکھیے آپ نے ایک سانس میں ایک ہی سوال میں بہت سارے سوالات اٹھائے. میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے ان کا جواب دے سکوں. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ کہ جو کالا پانی کا جزائر ہے اس کی لوکیشن میں آپ کو بتا دوں. لوکیشن اس کی یہ ہے کہ یہ اٹ از ون آف دا ٹیریٹریز آف دا انڈیا کالڈ انڈومان اینڈ نیکوبار آئلینڈز. رائٹ. انڈوبار اور نیکوبار آئلینڈز وہ جگہ ہے جہاں انڈیا نے اپنا نیوکلیئر آرسنل رکھا ہوا ہے. اچھا اوکے. سارا ایٹمی ہم سے دور رکھا ہے نا انہوں نے اس لیے کہ بھئی لیکن پاکستان نے اپریل 2015 میں جب شاہین میزائل فری ہے. اتراکھنڈ جو ان کا پروونس ہے یہ وہ ٹیریٹری ہے؟ تھوڑا سا پہلے آتا ہے. اتراکھنڈ یو پی کے پہاڑی علاقوں کو بنائی گئی ہے. اچھا دس ایریا از کلوز ٹو نیپال، تبت اینڈ انڈیا. اٹس اے ٹرائی جنکشن بٹوین دیز تھری کنٹریز. رائٹ. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ لاسٹ منتھ اکتوبر میں انڈیا نے اس علاقے پر جو اپنی سرحدی چوکی تھی اس کو بڑھا کے یہاں سے اس کو یہاں کر لیا. دے وینٹ ان ٹو دا ٹیریٹری آف نیپال. اچھا آپ کو یاد ہوگا 1962 میں جب یہ انڈو چائنا وار ہوئی تھی تو انڈیا نے اس علاقے سے جتنی اپنی سرحدی چوکیاں تھیں وہ دستبردار کر دی. لیکن کالا پانی آئلینڈ سے انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کی کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر کالا پانی میں نیپالی حکومت کا ہولڈ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کے وہاں سے بیٹھ کے اس سارے ریجن کو انڈومان اینڈ نیکوبار آئلینڈز کو مانیٹر کرنا شروع کر دے. کوئی اور سے کیا مراد ہے؟ یا چائنا ہو سکتا ہے یا پاکستان ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی بیکاز نیپال اینڈ یہ تبت، نیپال اور تبت تو خیر ان کا حصہ ہے. نیپال اینڈ پاکستان بوتھ آر پارٹ آف دس چائنا کیمپ. رائٹ. ان کو اس بات سے بہت خائف ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی وہاں نہ آ جائے کیونکہ ان کا نیوکلیئر آرسنل جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. نہیں لیکن تبت میں چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے. چائنیز یہ چاہتے ہیں وہاں پہ بے شمار ان کی نظریں بھی ہیں مذہبی لحاظ سے بھی. اسٹریٹجیکلی اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا. ویری امپورٹنٹ ایریا. اب مدعا یہ ہے کہ اکتوبر میں جس وقت انہوں نے اپنی جو سرحدی چوکی تھی اس کو کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے آگے چلے جائیں. دے وینٹ انٹو دا نیپال ٹیریٹریز. اچھا نیپال نے اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا. جس وقت ابھی اس مہینے کے شروع میں جب عالمی نقشہ شائع کیا ہے انڈیا نے اپنے بارڈرز کا تو اس ایریے کو اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. اس پر وہ بھڑک اٹھے. کے پی اولی جو ان کا پرائم منسٹر لیکن مجھے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نقشہ جاری کرنے سے پہلے جب ان کی پولیس جو ہے یا فار دیٹ میٹر جو بارڈر ملٹری پولیس جو تھی they took over that territory تو نیپلیز کیا سوئے ہوئے تھے؟ دیکھیے نیپلیز کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ انڈیا از اے ہیوج
ملٹری پاور. نہیں اگر وسائل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کالا پانی تو چلا گیا. نو چلا نہیں گیا. دیکھیے اگر آپ اس طرح تو پھر مائٹ از رائٹ ہو جائے گا, جنگل کا قانون ہو جائے گا. وہ تو آپ کا کشمیر پہ انہوں نے کر لیا, کالا پانی کر لیا, کل کو وہ باقی جو ایریاز نیبرنگ. دیکھیے یہ ایکسپینشنسٹ پالیسی, میں اس کی طرف آ گیا تھا. یہ ایکسپینشنسٹ پالیسی اگر دنیا اس طرح چلنے لگی تو پھر اس طرح تو امریکہ اور انڈیا اور ساری دنیا پر کانکر کرتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب میں صرف یہ ساتھ ساتھ کلیئرٹی اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے ہمارے اپنے لوگوں کے لیے کہ اگر ہماری آرمی سٹرونگ نہ ہوتی تو یہ ایکسپینشنسٹ جو پلانز ان کے ہیں تو پاکستان بھی آج ان کا ٹارگٹ ہوتا. ایبسلیوٹلی. دیکھیے وہ چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان کی میزائل پاور اور پاکستان کی جو نیوکلیئر ہے اور نیوکلیئر ایٹم بم ہے اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو پاکستان بھی نیپال تھا, پاکستان بھی مالدیوز بن جائے گا, پاکستان بھی تبت کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے. پرابلم ان کو یہی ہے. اچھا اب میں آتا ہوں کہ اس مسئلے پر نیپال میں کیا ہو رہا ہے. نیپال میں حکومت اور اپوزیشن, ان اسپائٹ آف بینگ اے ٹائنی ماؤنٹینیس اسٹیٹ, نیپال از اے ملٹی پولر سوسائٹی. سارے جو سوسائٹی کے سیگمنٹس کہہ لیں, حکومت کی بنت کہہ لیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں نیپال کی سیاست میں, وہ سارے ایک ہیں کہ دس از آر ٹیریٹری اینڈ انڈیا از اے آکوپائڈ فورس ان دس ٹیریٹری. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ مودی صاحب نے پچھلے 4 ماہ سے 2-4 وارداتیں ڈالی ہیں ٹکا کے. پہلے انہوں نے کشمیر میں واردات ڈالی ہے. یہ بھی ایک یونین ٹیریٹری تھی, انڈومان نکوبار الائنس. اس یونین ٹیریٹری کا بھی وہ حصہ جو کہ ڈسپیوٹڈ تھا اور جس پر انڈیا نے کبھی ہولڈ نہیں کیا, کبھی اپنا دعویٰ نہیں کیا, اس کو بھی آگے بڑھ کے انہوں نے کیپچر کر لیا. اچھا اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسے تمام ایریز جو کہ ان کی ایٹمی تنصیبات کے ارد گرد ہوں, جہاں پر میں نے گزارش کی کہ انہوں نے اپنا نیوکلیئر ارسنل رکھا, وہاں پر کوئی غیر پسندیدہ آدمی آ کے اپنے قدم نہ جما سکے. ٹھیک. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ایریا ان کو اچھا لگتا ہے اس کو وہ آکوپائی کر لیں. پہلے انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر ڈوکلام پہ بھی یہی کچھ بھی ہوا تھا, جو بھوٹان کے ساتھ ایریا تھا. ڈوکلام وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی 7 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں, شمال مشرقی ریاستیں. اب وہاں پر ایک جگہ ہے چکن نیک. اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو اس جگہ پہ آکوپائی کر لے گا وہ انڈیا کی 7 مشرقی ریاستوں پر آکوپائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب واپس آتے ہیں اس کی طرف. انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ جگہ جو اہم ہو, جو اسٹریٹجیکلی اس کو فائدہ دے سکے, اس کو آکوپائی کر لیں. ٹھیک ہے. میں یہ آپ کی پروگرام کی توجہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح دنیا کا جو امن ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گا. مودی جس طرف جا رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, یہ خطے کے لیے بھی اچھا نہیں, اور یہ ساری ورلڈ ایٹ لارج کے لیے. کالا پانی پہ واپس آتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ نیپلیز گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے کنفرنٹریشن انڈیا کے ساتھ؟ ریزن بینگ کہ اگر آپ کھٹمنڈو دیکھیں, اس کے ارد گرد کے جو جتنے ایریاز ہیں, لگتا یہ ہے کہ نیپال کی بہت بڑی اکانومی جو ہے وہ انڈینز رن کرتے ہیں. جتنی بڑی وہاں پہ انڈسٹری ہے وہ سب انڈینز اون کرتی ہیں. ایون کھٹمنڈو کے اندر جو کسینوز ہیں, اگر آپ جائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کسینوز کو بنائی انڈینز کے لیے گیا ہے کہ وہ نیپال میں جو بنگال سے نکلتے ہیں, اٹس لائک ہاف این آور فلائٹ فار دیٹ میٹر, وہ جاتے ہیں, جا کے دے رن دی اکانومی آف نیپال. ایکچولی ول دے بی ایبل ٹو افورڈ دس کنفرنٹریشن؟ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سر جنگ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اٹ از کولڈ وار ڈیز. اب انڈیا کا ایک صوبہ بہار, اٹ از ایڈجیسنٹ ٹو نیپال. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انڈیا آلموسٹ نیپال کی کالونی تھا. آج انڈیا جو ہے, نیپال جو ہے, اٹس اے پارٹ آف اوبر ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ. نیپال از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ان ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ. رائٹ. اس وقت نیپال چائنیز کیمپ میں ہے. ان کو ڈر یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہم نے کی تھی نیپال میں وہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. تو اس لیے ہندوستان ایک لفظ ہوتا ہے, کہتے ہیں پنگا, گاہے بگاہے پنگا لیتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان کی ملٹری مائٹ کیا ہے. اب اگر اس مسئلے پر چائنا کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کمپلیکیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس مسئلے کو اول تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجی ماہرین جو ہے بیٹھے نیپال کے اور انڈیا کے, اور نقشوں کی مدد سے اس علاقے کی ڈیمارکیشن کریں. وہ تو انہوں نے کہا نا, وہ جو فارن منسٹری ہے انڈیا کی, انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے آپس میں نیگوسیشن. ڈائیلاگ بھی ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ڈائیلاگ کرنے سے پہلے انہوں نے اس کو آکوپائی کیا, آکوپائی کرنے کے بعد انہوں نے اپنے تمام نقشوں میں شو کیا. ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چھوڑتے بھائی. اب کس بات کا, اب کس بات, دیکھیے آپ ڈائیلاگ اس وقت ہوتا ہے جس وقت ڈسپیوٹ کھڑا ہوتا ہے. جب آپ نے آکوپائی کر لیا, آکوپائی کرنے کے بعد آپ ایک بہت مضبوط بارگیننگ پوزیشن میں آ گئے. اب اگر انڈیا بارگین کرے گا اس کے ساتھ, بہت مضبوط بارگین کرے گا جس کو نیپال افورڈ نہیں کرے گا. چائنا کی طرف سے کوئی ری ایکشن آیا ہے؟ ابھی تک نہیں آیا, لیکن آئی ہوپ کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہے. پاکستان کو ری ایکشن دینا چاہیے تھا. ابھی کل جو فارن آفس نے کی ہے اسٹیٹمنٹ, اگر میں ہوتا تو میں بالکل ان کی توجہ اس طرف دلواتا کہ جناب یہ انڈیا نے کیا ایکسپینشنسٹ پالیسی شروع کی ہوئی ہے, اس بارے میں آپ اپنا رد عمل دیں. انفارچونیٹلی کسی صحافی نے نہیں ان سے پوچھا,
اور لیکن مجھے امید ہے کہ جو یہ تنازع بڑھے گا. کالا پانی پہ انڈیا بیٹھ جاتا ہے اگر تو پاکستان کے لیے کوئی خطرے کی بات ہے؟ بالکل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر کالا پانی پر انڈیا بیٹھ سکتا ہے تو انڈیا یہ دیکھے گا کہ جی اس مسئلے پر نیپال نہیں بولا, یہاں پاکستان نہیں بولا, اس طرح انڈیا ایک ایک کر کے جو ایریاز اس کو ریجن میں اچھا لگے گا اس پر آکوپائی کرتا جائے گا. اچھا, آن دا لیٹر سائڈ یہ کالا پانی اس کا نام کیوں ہے؟ انگریز کے زمانے میں ایک تو مہاکالا ریور تھا, ٹھیک ہے, وہ مطلب مہاکالا سے مراد ہے بہت کالا. انگریز کے زمانے میں جس وقت برٹش انڈیا تھا ریاست, تو ان آئی لینڈز تک کسی کی رسائی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, یہ میلوں دور تک تھے. تو جتنے نوٹوریس جو قیدی ہوتے تھے, ملزم ہوتے تھے, خطرناک ملزم ہوتے تھے, ان کو اس جگہ پر رکھا جاتا تھا چونکہ اس جگہ کی آب و ہوا ایسی ہے. اچھا, یہ برٹشرز نے اس دور کا گوانتانامو بے بنایا ہوا تھا, بے بنایا ہوا تھا. تو یہ اس جگہ کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں سے وہ کہتے ہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو اس لیے بڑی پرانی ایک سیئنگ تھی کہ بھئی فلانے کو کالا پانی بھیج دو. رائٹ, ٹھیک ہے. اب وہاں پر جیل, اٹس اوپن جیل, کہ چاروں طرف سمندر ہے, اس کے اوپر پہاڑ ہے, پہاڑوں کے اوپر چوکیاں ہوتی تھی, اور ایک چھوٹی سی سمندر کے اندر انہوں نے جیل بنائی ہوئی تھی. اب نہ آپ آ سکتے ہیں نہ آپ جا سکتے ہیں. تو وہیں جو قیدی تھے وہ سڑ کے رول کے جو ہے وہ مر جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ منیر صاحب. اور ہم نے انڈیا کی ایکسپینشنسٹ پالیسی جو ہے اس کو ڈسکس کیا, کالا پانی کے حوالے سے جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایڈونچر کی ہے. دس کین بی اے مس ایڈونچر فار انڈیا. انڈیا کی یہ جو پالیسی ہے یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی اس لیے ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جہاں پہ سری لنکا میں ایک انڈیا کے حوالے سے ایک ایسی گورنمنٹ آ گئی جو دیٹ از ناٹ پرو انڈیا. نیپال از گوئنگ اگینسٹ انڈیا. پاکستان کے ساتھ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ تو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے. ویئر آر دے ہیڈنگ؟ اٹ از فار دیم ٹو تھنک اوور اٹ. تھینک یو.